السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ بندہ ناچیز حاضر ہے آپ کی خدمت میں تعلیمات اسلام سیریز کے چیپٹر نمبر 9 کو لے کر، یعنی اسلام کے مفہوم کے مثبت پہلو کے ساتھ۔ تو چلیے اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے مفہوم کا مثبت پہلو، اس کا مطلب ہے دوسروں پر زیادتی نہ کرنا، ان کے لیے کسی پریشانی یا مصیبت کا سبب نہ بننا۔ گویا کہ مسلمان وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے سراسر آسودگی، نفع بخشی، راحت اور امن و عافیت کا ذریعہ ثابت ہو۔ اس کا جینا، مرنا، اس کی سوچ، فکر، حتیٰ کہ اس کی ہر چیز دوسروں کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب ہو جائے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت براری میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگی کو دور کرے تو اللہ رب العزت قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی کو اس سے دور فرما دے گا، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نیز فرمایا کہ بخدا کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں جب تک دوسروں کے لیے وہ شخص وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں اس کے گوشت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے منع کرتا ہے، اس کی غیبت کرنے سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی بخشتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایسے موقع پر مدد کرتا ہے جب اس کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی گھڑیوں میں مدد فرماتا ہے جب اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام صلح اور محبت کا دین ہے، نہ کہ جبر اور جنگ کا۔ احادیث میں تو یہاں تک تاکید ملتی ہے کہ جنگ کے موقع پر اگر کوئی کافر تلوار کو سر پر لٹکتا دیکھ کر دعوت اسلام قبول کر لے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لے، تو اس کے قتل سے ہاتھ روک لینا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ان صحابی نے اس کافر کے کلمے کی پرواہ نہ کی اور اسے قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں پوچھ گچھ کی اور ان صحابی کے اس قول پر کہ اس نے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور پھر اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنے کا حکم دیا۔ واضح رہے کہ اسلام جس صلح کی تعلیم دیتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق ختم نہ ہونے پائے، اور ہر حال میں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھا جائے، یعنی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں صلح کا تصور یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھتے ہوئے اور باطل کو باطل جانتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم صلح پسند ہیں، اس لیے ہر شخص کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور ہر شخص کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ دنیا کیا کہے گی، ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ جھوٹے کو جھوٹا اور سیاکار کو سیاکار اس لیے نہیں کہتے کہ ہم اپنے اندر اس کی ناراضگی مول لینے کا حوصلہ نہیں پاتے۔ حالانکہ دعائے قنوت میں ہر رات ہم اپنے اللہ رب العزت سے اس وعدے کی تجدید کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اور ہم اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں
ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو صومعے، گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ رب العزت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتی۔ مزید ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو جب تک فساد ختم نہ ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم دو اصول بیان کر رہا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کے لیے اور معاشرے میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ظلم کے خلاف تادیبی اور انسدادی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور دوسرا، اگر کوئی معاشرہ ہر فتنے اور شر سے پاک و صاف ہو جائے تو خود بھی امن سے رہا جائے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیا جائے۔